دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب وہ مدینہ میں لے کے آئے. تو میں اپنے نوجوانوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ان کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. انگریز کی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کر دیا. جو اس نے آخری بیان دیا، اس نے کہا ہے کہ میں حضور کی سیرت سے قوم کو آزاد کروانا چاہتا ہوں. اگر یہ معافی نہیں مانگتا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے یہ میری 2 ویڈیوز جو میں نے لگائی تھی یہ آپ نے دیکھی ہوں گی، ایک عمران خان صاحب کی اور دوسری علامہ صاحب کی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا میں حضور کے دین سے، حضور کی سیرت سے آپ کو آزاد کرواؤں گا. تو مولانا صاحب نے فتویٰ لگا دیا. تو بات آج کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آزادی ہمیشہ اس چیز سے لی جاتی ہے جس چیز کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہو. تو عمران خان نے مافیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. عمران خان نے ہر اس قوت کے خلاف جو پاکستان کے اندر سازشیں کرتی ہیں اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نبی کی سیرت سے آپ کو آزادی دلواؤں گا. اگر جس کا جو سوچ ہوگی نا وہ اسی طرح اس کو سمجھے گا. اب جو سمجھے گا کہ بھائی میں نبی کی سیرت پر عمل کروں گا تو دنیا میں میرا بول بالا ہوگا، میں نبی کی سیرت پر عمل کروں گا تو ہی میں کامیاب پا جاؤں گا، کامیابی پاؤں گا. تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس نے کہا کہ ہم نبی کی سیرت سے، نبی کے طور طریقے سے، نبی کی زندگی سے وہ سبق لے کر اس طریقے پر عمل کر کے ہم ان سے آزادی لیں گے. یہ جو سمجھنے والا ہوگا وہ سمجھے گا ایسے. پر جنہوں نے صرف بغض عمران نکالنا ہو وہ تو کچھ بھی فتویٰ لگا دیں گے. بات دراصل یہ ہے نا کہ فتویٰ لگانا یہ جو اسلام سے خارج کرنا ہر کسی کے باپ دادا کی جاگیر تو نہیں ہے. اسلام میرے نبی کا ہے. میرے نبی نے لوگوں کو تبلیغ کی دین میں لانے کے لیے، تبلیغ کر کے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے، اور یہ موصوف دین سے نکال رہے ہیں. ابھی میرے پاس، میں آزاد کشمیر کا ہوں اور میرے پاس وفاق المدارس کی سند حافظ قرآن کی، اور میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں اگر کوئی قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتا تو میں اپنی سند ہوا میں لہرا کر اسے کیا کہوں گا کہ تو دار اسلام سے خارج ہے؟ نہیں کہوں گا. کیونکہ جب میرے سامنے کوئی میرے علاقے کا، میرے گھر کا، میرے گاؤں کا آدمی اگر قرآن پاک صحیح نہیں پڑھے گا تو مجھے اپنے گریبان میں جان کر سوچنا ہوگا کہ بھائی میں تو حافظ قرآن تھا، پھر بھی میرے ہوتے ہوئے بھی میرے علاقے کے لوگ جو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ رہے تو اس پر مجھے سوال ہونا چاہیے. انہوں نے موصوف نے فتویٰ تو لگا دیا، کیا انہوں نے جا کر اس عمران خان کے گھر میں جا کر یا اس کے پاس جا کر اس کی تبلیغ کی؟ پر ان کی تو شان میں کمی آ جائے گی کہ بھائی یہ ہم اس کے گھر پہ کیوں جائیں، اس نے سیکھنا ہمارے پاس ہے، ہم اس کے گھر میں کیوں جائیں؟ بھائی تبلیغ گھر میں جا کر ہوتی ہے، کسی کے گھر میں جا کر دو گے اسے تبلیغ کہتے ہیں. کسی کے پاس خود جاؤ گے اسلام کی نیت سے تو اسے تبلیغ کہتے ہیں. ہم تو کہنے میں تو 12 ربیع الاول آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور کے ساتھ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. پر اس کے میں ہم یہ بھی اٹھا لیں گے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کہہ دیں گے، پر کام ہم نے نہیں کرنا. کہنا ہی ہے نا، کہہ دیں گے، کہنے میں کون سی حرج ہے. تو انہوں نے اس کی نیت نہیں دیکھی، کیونکہ ایک حدیث ہے وہ مجھے صحیح پتہ نہیں، البتہ علماء کہیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ کافی علماء کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت کھوٹی ہے نا تو آپ حج کرو، عمرہ کرو، نماز پڑھو، جو کچھ مرضی کرو سب رائے گا جائے گا. اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا تو آپ صرف ایک پتھر بھی ہٹا دو نا راستے سے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت بڑا اجر آپ کو دے گا. نیت پر ہوتا ہے. اس کی نیت کیا تھی؟ انہوں نے اس کی نیت کو نہیں پرکھا. انہوں نے جا کر اس کو نہیں کہا کہ بھائی تمہاری نیت کیا ہے، ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ لگا دیا. اس کے پاس جانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کے پاس جائیں، اس سے پتہ کریں کہ بھائی تم نے کون سی نیت، کس نیت کے تحت تم نے یہ بات کی ہے. پر نہیں، بغض عمران میں
ان سے وہ کام جو انہوں نے کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کروایا۔ اقوام متحدہ میں جا کر وہ جو مرد کا بچہ یہودیوں اور انہی کی سرزمین میں جا کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا کہ ہم کیا کریں گے جنگ کے دوران اگر ہم پر کوئی چڑھائی کرے، تو یہ میں اپنے آپ سے جناب اسپیکر سوال کرتا ہوں کہ مائی بلیو از لا الہ الا اللہ دیر از نو گاڈ اللہ، کہ میرا بلیو لا الہ الا اللہ پر ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں فائٹ کروں گا، وی ول فائٹ۔ وہ جا کر ادھر للکار رہے اور یہ یہاں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، کہیں سنی کہیں وابی کہیں شیعہ، یہ ایسے کر رہے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو آپ چاہے حج کرو، عمرے کرو، قربانیاں دو، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان فرشتہ ہے، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر سب گناہوں میں ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، سب گناہ گار ہیں، سمجھ گئے؟ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر دنیا میں۔ اگر دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، اور جو گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے گناہ نہ کرے اسے محفوظ کہا جاتا ہے، اسے رب محفوظ کرتا ہے گناہوں سے۔ ہم گناہ گار ہیں بھائی صاحب، سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس دین کی خاطر میرے نبی نے تبلیغ کی، لوگوں کو دین میں لایا، ہم آج بات بات پر لوگوں کو دین سے نکال رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ آگے مفتی صاحب کی میرے بڑے پسندیدہ علامہ صاحب ہیں رضا ثاقب مصطفی صاحب، ان کا بھی بیان سنیے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیت کا استحضار یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ یہاں جو طلباء پڑھتے ہیں، اگر ان کی نیت ہو کہ چلو عالم بھی بن جائیں گے، عالم بنیں گے تو پھر خوب عزت کمائیں گے، پھر جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پلکوں پہ بیٹھیں گے، چونکہ اس دور میں بھی لوگ علماء کی قدردانی کرتے ہیں، تو پھر ان کا مقصد اگر یہ ہو گیا تو پھر ان کا ایک ایک حرف پڑھنا دنیا داری بن جائے گی۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ میں پڑھوں، سیکھوں اور اس سے اپنے عمل سنواروں، اور اللہ اگر مجھے توفیق دے دے تو میں وہ خیر کی باتیں اوروں تک بھی پہنچاؤں تو کہ اللہ کے رسول کی امت سنور جائے اور بھٹکی ہوئی انسانیت راہ ہدایت پہ آ جائے۔ تو یہ نیت میں اگر شامل کر لیا تو باقی روٹی پانی تو بند نہیں ہوگا، عزتیں بھی نصیب ہوں، لیکن مقصود ان چیزوں کا نہیں ہے۔ مقصود اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کی نیت کھوٹ ہے تو آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کی نیت کیا تھی وہ کسی نے نہیں جانی، فتویٰ انہوں نے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں سے بغض جو ہے نا ہم سب کے دلوں میں ختم کرے۔ ان کے دلوں میں صرف اور صرف عمران خان کا بغض ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ نہ ہی اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ کوئی بات کریں گے کہ بھائی تم نے یہ بات کیا، اس کو جا کر اس کی تبلیغ کرنا علماء کا فرض بنتا۔ اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کی تبلیغ کرو، بھائی تم نے یہ بات غلط کیا۔ ڈائریکٹ کفر کے فتوے لگانا یہ کہاں سے ہے؟ تو دعا کا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، کسی کے اعمال کا نہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں تک پھیلائیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اپنے سرٹیفکیٹ اٹھا کر دوسروں کو دار اسلام سے خارج کرتے پھریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔